تو کسی بھی چیز کو ایک حد تک ہی رکھو، بہت زیادہ وہ قریدنے جاؤ گے نا تو کچھ نہیں کر سکو گے. جیسے ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک صاحب میرے ساتھ ہو گئے. اب ایک بندے کے یہاں دعوت تھی کھانے کی، تو دعوت میں پہنچے. اب وہ صحیح العقیدہ نیک آدمی، نمازی آدمی، تو مجھ سے کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ جو ذبیحہ ہے وہ مسلمان صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تم پوچھو. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں ایک سنی صحیح العقیدہ کی یہاں دعوت میں جا رہا ہوں، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ محتاط آدمی ہے، تو وہاں قریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ میں نے کہا تم ہی پوچھو. تو انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں اس کو جانتا ہوں. میں نے کہا کہ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ جب یہ ذبح کر رہا تھا تو اس نے بسم اللہ زور سے پڑھی تھی کہ دھیرے پڑھی تھی؟ یہ بتاؤ انہیں. کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پھر ان سے کہو یہ نہ کھائیں، اس لیے کہ قریدنے مت بیٹھو. اللہ رسول نے قریدنے کی اجازت نہیں دی. جتنی چیز ہمیں کہیے اتنا کرو. ہاں اگر کوئی ایسے ملک میں آپ پہنچ گئے جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کافروں کی اکثریت ہے، صحیح العقیدہ مسلمان نہیں، وہاں تحقیق کیجئے. آپ مسلمانوں کے گھر میں بھی لوگوں کو یوں تکلیف پہنچائیں گے؟ غیبت کرنے کے لیے تو آپ تھکتے نہیں ہو. ایک جناب کو میں نے دیکھا کہ وہ دھندا کرتے ہیں سود کا، پکڑے بھی گئے بعد میں، اور وہ جیب میں کٹورا لے کر کے پھرتے رہے کہ میں جو ہے وہ ہوٹل کے کپ میں چائے نہیں پیتا. تو میں نے کہا پھر ہوٹل کی چائے کیوں پیتے ہو؟ گھر کی پیو. یہ لنگڑا لولا کہاں سے تم نے تقوی اختیار؟ یہ تقوی کو لقوہ کہاں ہے تمہارا؟ یہ کوئی بات بھی؟ تو یہ ساری چیزیں نہ کرو. جتنا حضور نے کیا ہے واللہ وہی تقوی ہے. اس سے زیادہ جو پڑے گا وہ خرافات میں پڑے گا. اور حضور نے کیا کیا سنو، حضور نے کیا کیا. امام اہل سنت نے اس کو لکھا فتاوی رضویہ شریف کے. ایک سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، حضور کو وضو کرنا ہے. دیکھو یہ جو نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں، یہ جو قریدتے ہیں نا، قریدنے والوں کو کہہ رہا ہوں دین آسان ہے. الدین یسر، دین آسان، اسے مشکل نہ بنا. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، آسانی بتاؤ، مشکل میں مت ڈالو. معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہ آسانی کے چکر میں حرام کام کریں، یہ بھی نہیں کہتا. افراط و تفریط نہیں. درود شریف پڑھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سفر میں حضور علیہ السلام وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. ایک پانی دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام، پانی جمع ہوا دیکھا، اور وہ پانی دیکھ کر کے ساتھ میں فاروق اعظم بھی تھے. حضور وضو کے لیے چلے تو فاروق اعظم نے، ایک شخص وہاں موجود تھا، وہ شاید وہیں کا رہنے والا تھا، اس سے پوچھا ارے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ یہاں درندے پانی پینے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں کا آدمی بولتا، حضور نے کہا چپ رہو، مت بتاؤ، کچھ مت بتاؤ. پھر فاروق اعظم سے فرمایا عمر جب یہ معاملہ تمہاری نظر سے چھپا ہوا ہے تو اس میں قرید کر تحقیق کر کے مشقت میں کیوں پڑتے ہو؟ جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ پانی تمہارے لیے پاک ہے، اور جب تمہارے لیے پاک ہے تو تم اس سے وضو کر سکتے ہو. اس لیے پوچھ کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی مت کرو، مشقت میں مت ڈالو. یہ ہے اسلام کی روش، یہ ہے، اسی پر چلو، قریدو نہیں کسی چیز. ہاں جتنا اسلام کہتا ہے تحقیق کا بالکل کیجئے تحقیق. جیسے کچھ لوگ اتنے بے باک ہیں معاذ اللہ کہ جن چیزوں کے اندر حرام چیزیں ملی کھا رہے ہیں لوگ، بھی حرام چیزیں پی رہے ہیں، حرام چیزیں استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب کسی اخبار میں آ گیا یہ بسکٹ میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے. اب وہ پورے لوگ پڑ گئے نہیں یہ بسکٹ نہیں کھانا، اس دوا کے اندر یہ سور کی چربی ملی ہوئی ہے. ایسے اخبار کی رپورٹ سے کوئی بسکٹ حرام نہیں ہوتا. ایسے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی اٹھ کر کے منہ سے بول دے تو یہ اس میں سور کی چربی ہے، ایسے حرام نہیں ہوتا. آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا، آنکھ سے دیکھا. دیکھیں علماء کی تحقیق دیکھیں. اس کے لیے قطعی کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے قطعی اور یقینی ثبوت کی ضرورت ہے. ایسے کسی کے کہنے سے کسی نے چھاپ دیا اخبار میں اس میں یہ ہے، اس میں آپ نے بسکٹ کھانا، آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ کا تقوی ہے. چھوڑ دیا آپ نے، شک کی وجہ سے شک والی چیز کو چھوڑ دینا تقوی ہے.
لیکن جو کھا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو سور کی چربی کھا رہے ہیں، آپ مسلمان پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے بھی کچھ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے بہت سارے واقعات آئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں۔ اب ہمارا وقت مکمل ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔